آج میں نے آپ کو جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں اس میں بہت ساری اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ قوم ترقی کیسے کرے، ہمارا وطن ترقی کیسے کرے، مسلمان ترقی کیسے کرے، عروج کیسے ملے۔ دیکھیے، جب تک عروج نہیں ملا کرتا، جب تک زوال کی وجہ پتہ نہ چلے، جب تک تباہی کی وجہ پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہوگا کس چیز سے نقصان ہوتا ہے، وہ کام چھوڑ دیں گے تو نفع ہونا شروع ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمیں پتہ تو چلے کہ بھائی قومیں تباہ کیوں ہو جاتی ہیں، ملک تباہ کیوں ہو جاتے ہیں، ایسا کیا کام ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو آج یوں سمجھ لیں بیان کا موضوع یہ ہے کہ قوم یا وطن یا لوگ یا افراد کیسے ترقی کرتے ہیں اور کیا ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن سے وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان پر زوال آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتا ہوں، ایک ایسی قوم کا واقعہ کہ جو قوم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مثال تھی، یعنی دنیا کی خوشحال ترین قوموں میں سے قوم تھی، ٹھیک ہے، ایسی قوم۔ اب ان کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ سبا یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یمن کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، جو میں نے کہا نا کہ پوری دنیا کے لیے یہ قوم مثال تھی۔ آپ نعمتیں سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی آب و ہوا ایسی صاف تھی، پاک تھی کہ پوری آبادی میں، اس پوری گاؤں میں کہہ لیں، اس پورے علاقے میں کہہ لیں، کوئی مکھی نہیں تھا، کوئی مچھر نہیں تھا، کوئی کھٹمل نہیں، کوئی سانپ بچھو کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنی زبردست آب و ہوا تھی کہ بیمار آدمی اس شہر سے گزر جائے تو اس کی ہوا لگے وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ ایسی پیور اس کی کلائمیٹ تھا، اتنا صاف ستھری ہوا۔ اچھا، فرمایا کہ موسم بڑا کمال کا، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ انسان ہے نا، زیادہ گرمی پڑے پھر بھی پریشان، زیادہ سردی پڑے پھر پریشان، نارمل موسم سارا سال رہتا۔ فرمایا زمین اتنی زرخیز تھی کہ جو پھل لگاتے، جو پودا لگاتے، زبردست زمین جو ہے وہ درخت اگاتی تھی، اتنے پھل تھے اور ایسے لدے ہوئے باغ تھے کہ کوئی شخص اگر سر پہ ٹوکرا اٹھا کر اس کے باغ میں چلتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے ویسے ہی بھر جاتا تھا، توڑنے بھی نہیں پڑتے تھے، اتنے پھل لدے ہوئے تھے اور گرتے رہتے تھے۔ اچھا، اب بتایا کہ اتنے پھل لگتے تھے کہ وہ قوم اس کو بیچ کر بہت مالدار تھی۔ لوگ مثالیں دیتے تھے قوم سبا کی۔ اب جب ان کو اتنی نعمتیں ملی نا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے۔ اللہ کریم نے ایک نہیں، دو نہیں، 13 انبیاء کرام بھیجے ان کے پاس اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ اے قوم، سرکشی نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ اللہ اکبر، مگر ان بے ادبوں نے پتہ کیا جواب دیے؟ سب تو ہمارے پاس ہے، خدا کون ہے، اللہ کون ہے، ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ وہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے، وہ سمجھے یہ ہمارا مال ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، یہ ہمیں یہ سمجھے کہ قدرتی طور پہ مل گیا، کوئی احسان نہیں، معاذ اللہ رب کا۔ انبیاء کی بے ادبی کی، گستاخیاں کی، اور پھر جب اللہ کریم کا ان پر قہر آیا، رب عز و جل کی ناراضی ہوئی اور ان پر عذاب نازل ہوا، تو جہاں یہ قوم اپنے زمانے میں ایک مثال تھی نا خوشحالی کی، ویل سیٹ ہونے کی، وہیں یہ قوم مثال بن گئی بربادی کی۔ یعنی لوگ مثال دینے لگ گئے کہ دیکھو سبا والوں کے ساتھ کیا ہوا، ایسے باغ کے جن کے پھل گرتے تھے، اب وہ سارے کے سارے باغ ایسے کانٹے دار جھاڑیاں بن گئے کہ لوگ قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 22ویں پارے میں، اچھا اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے،